السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بزرگان من، برادران ملت،
قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان تھے وہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس پروگرام میں تشریف نہیں لا سکے، اور یہ انہی کا حکم ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی جگہ پر آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کر دوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک قول وہ یاد آتا ہے کہ انسان کے ارادے کچھ ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے، بلکہ انہوں نے کہا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ہی اس بات سے ہے کہ میں ارادہ کچھ کرتا ہوں اور وہ ہستی ہے جو میرے ارادوں کو توڑ دیتی ہے اور میرے ارادے کے برعکس کام ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوا اور ہمارے ساتھ بھی آج یہی معاملہ ہوا۔ پروگرام تو ہمارا کچھ اور تھا، لیکن شاید بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلمات زبان سے نکلے ہوئے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے ایسے ہوا کہ میں نے اس پروگرام کا 2 جگہ پر اعلان کیا تو میری زبان سے ہی یہ باتیں نکلیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال اگرچہ ہم کسی ٹاپک پر بھی، کسی مضمون پر بھی گفتگو کریں تو اس کا لنک، اس کا تعلق وہ کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے تو ہے، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر پھر اس کو بیان کیا جائے، یا پھر واضح طور پر سیرت کا ہی تذکرہ کیا جائے اور اس کے اندر سے جو اسباق، جو دروس اور جو عبر نکلیں ان کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال جیسے ہی ابھی چند منٹ پہلے ان کا مجھے یہ فون پر اطلاع ملی کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتے، تو میں شش و پنج میں تھا۔ جیسے میرے برادر نے بھی آپ کے سامنے یہ کہا کہ ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو میں بھی شش و پنج میں تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں تو کیا کروں، کیونکہ میں نے ہی یہاں پر آپ کے سامنے گزشتہ بھی ایک ایسے مہمان نہیں آئے تھے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ درس کی ذمہ داری نبھائی تھی، اور پھر اس میں ایک بات بھی میں نے ایسی کہہ دی، اگرچہ ہم علماء کی کچھ نہ کچھ تیاری تو رہتی ہے،
کہ بغیر تیاری کے بولیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت لمبا بیٹھنا پڑے۔ تو بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سوچتا رہا تو میرے ذہن میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں کہ میں یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی جیسے ہی درس شروع کیا تو بہت سارے ساتھیوں کو میں نے ابھی دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی سے ہی اس پروگرام کو ختم کر دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا آنا بھی جو ہے وہ بھی بیکار تو نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ ایک ایک قدم جو اس پروگرام کے لیے آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں وہ باعث اجر و ثواب ہی ہے۔ تو بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے بہت سارے بیانات اور بہت سارے خطابات آپ نے سنے ہوں گے۔ اس پورے مہینے میں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو تمام تقاریر، تمام خطابات اور جتنے بھی بیانات آپ نے سنے ہیں، حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تذکرہ کرنے کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ کتنے مقاصد ہوتے ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی صفات کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کی پاکیزہ سیرت کا تعارف ہو جائے، آپ کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے۔ پہلا مقصد تو یہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد کہ جب انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے، پہچان ہو جائے، آپ کی ہستی بابرکات کا علم ہو جائے، آپ کے مقام، آپ کی فضیلت، آپ کی بزرگی، آپ کے شان، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی، اس کا علم اور معرفت ہو جائے، پھر آپ کے مقام کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم دوسرے تقاضے کو پورا کریں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کے ساتھ سچی محبت کی جائے، بلکہ آپ کے مقام، آپ کی بزرگی اور آپ کی رفعت اور بلندی کی مناسبت سے ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ اور جب یہ دوسرا تقاضا پورا ہو جائے، یعنی محبت بھی پیدا ہو گئی، تو تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تیسرا، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا تقاضا یہ ہے جو اسی محبت پر مربوط ہے، اور یہ محبت اس کی بنیاد ہے کہ جب ہم ساری کائنات سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگے ہیں، تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سنانے کے۔ پہلا مقصد کیا بیان کیا؟ آپ نہیں بولیں، آپ تو ماشاءاللہ خطیب ہیں، آج صحیح طرح سے آپ کا جو نا وہ جوہر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ماشاءاللہ حقیقت بات ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس مولا کریم نے مجھے کویت میں آنے کا موقع عطا کیا اور پھر یہاں پر یہ ساتھی عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساتھیوں کی تربیت کرنے کا موقع مجھے دیا، اور آج میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے اس محنت کا پھل جو ہے
وہ دیکھ رہا تھا۔ الحمدللہ آپ ساتھی یعنی جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اس میں ہر پروگرام میں آپ ایک درس جو پہلا سنتے ہیں ہمارے ساتھیوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نے ان کو دارالقرآن میں پڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے ذریعے سے یہ یہاں تک پہنچایا، تو میں اللہ تعالیٰ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ جس مولا کریم نے مجھ سے یہ کام لیا۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال ہم اپنے مقصد کو اس پروگرام میں پورا کرنے کے لیے میں اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور سنانے کا۔ آپ بولیں پیچھے سے، وہ انہوں نے بول دیا ہے۔ ابھی تو میں نے بیان کیے 3 مقصد ہیں۔ ہاں جی، ہاں ماشاءاللہ، یہ ہے علماء کی مجلس اختیار کرنے کا فائدہ کہ نجم بھائی ہمارے جو ہے نا یہ اکثر میرے ساتھ ہوتے تو جس پروگرام میں جائیں کوئی نہ کوئی ایسا سوال کریں تو یہ بھی بول پڑتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی اضافہ فرمائے۔ کسی دن ان کو بھی ادھر بٹھائیں گے انشاءاللہ ہم لا کر کہ یہ بھی آپ کو درس دیں۔ دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ سے اگر کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے، آپ اس کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کرتے ہیں اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف تو کروائیں۔ جس نبی کی آپ دعوت دے رہے ہیں تو آپ کیا تعارف کروائیں گے؟ یہ آپ کو خود سے علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ نے کیا کروانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرنے کے لیے سب سے پہلی کتاب اور سب سے جامع کتاب، سب سے عظیم کتاب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے اوڑھنا بچھونا جیسے کہتے ہیں نا، اس کو اوڑھنا بچھونا تو نہیں بنانا ہے، لیکن اس کو اپنے سینے سے لگا لے اور جیسے ہی موقع ملے، جیسے ہی فرصت کے لمحات آئیں تو اس کو ضرور پڑھا کریں۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب آپ سے یہ پوچھا گیا نا، آپ سے بھی یہ سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈالیں۔ آپ کے پاس کچھ مسلمان آئے تھے اور انہوں نے عرض کی تھی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی جواب دیا جو آپ نے ماشاءاللہ دیا ہے۔ اس لیے آپ خوش ہو جائیں کہ آپ نے وہ جواب دیا جو آپ میں موافقت کی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوچھتے ہو، آپ کا کردار پوچھتے ہو، آپ کی سیرت کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اٹھا کر دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کو جیسے قرآن بیان کرتا ہے کوئی اور کتاب بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اس اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی یہ قرآن مجید وہ بھی نازل فرما دیا، اور اس میں
جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعارف بھی کروایا. اور کس انداز سے؟ اب قرآن مجید پورے کا پورا یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے. جو جو مقام میرے سامنے آئے گا میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا. ابھی سب سے پہلے جو آیا کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کی عزت و عظمت ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم نے آپ کو یہ مقام اور یہ بلندی اور یہ رفعت عطا فرمائی کہ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی نبوت کے تاج پہنائے، ان کو بھی ہم نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر جیسے ہی نبوت کا تاج پہنایا گیا میں نے اس کو کہا، اے میرے نبی، میں نے تجھے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے تیرا استفاء، تیرا چناؤ، تیرا انتخاب کر لیا ہے. تو اس نے میرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگا. دعا کیا کی اس نے؟ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اے میرے مولا کریم، تو نے مجھے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنا دیا. اب میں تجھ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں، اللہ میرا شرح صدر فرما دے. دوستو اور بھائیو، یہ دعا کیا کرو. یہ جلیل القدر پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ دعا کر رہے ہیں. جیسے ہی نبوت کا تاج پہنائے گا سب سے پہلی دعا، جیسے کہ ابھی آپ میرے برادر عزیز زہیر اختر حافظ اللہ تعالیٰ سے سن رہے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے جہاں جیسے ہی اپنی اولاد کو وہاں پر بسایا تو سب سے دعا کی، تو سب سے پہلی دعا کیا کی؟ امن کی. ماشاءاللہ، یہ یاد رکھیے، یہ سبق یاد رکھا کیجیے تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ امن کتنی بڑی نعمت. اور جیسے ہی یہاں پر سیدنا موسیٰ پیغمبر بنتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں، سب سے پہلی دعا کیا کہا؟ یا اللہ میرا شرح صدر فرما دے. جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، جب دل بڑا ہو جاتا ہے، وسیع القلب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے مصائب، بڑی بڑی مشکلات، بڑے بڑے کٹھن راستے وہ انتہائی آسان ہو جاتے ہیں. اس کے لیے مشکلات، بڑی بڑی مشکلات وہ انتہائی چھوٹی ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جتنا عظیم ہوتا ہے، جتنا اس کا مقام ہوتا ہے، جتنی اس کی شان ہوتی ہے، جتنے بلند مقام پر وہ فائز ہوتا ہے، الامثل فالامثل،
جتنا بڑا آدمی اتنی ہی زیادہ تکالیف کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ تکالیف کا سامنا پھر کس انداز سے کرتا ہے کہ اس کے لیے ساری تکالیف جو ہے وہ انتہائی چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا شرح صدر ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو، یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو، یہ تیز ہوائیں نہیں، یہ طوفان، یہ بڑے بڑی آندھیاں، یہ اس کے لیے باد نسیم بن جاتی ہیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں بن جاتی ہیں، وہ ان آندھیوں کا رخ چینج کر دیتا ہے، وہ طوفانوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ اور آج مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا شرح صدر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا شرح صدر فرما دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے جب یہ نبی دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ میری زبان کی لکنت ختم فرما دے، میری زبان میں فصاحت و بلاغت کو بھر دے، یہاں دعا ہو رہی ہے، اور اللہ میرے اور آپ کے محبوب کا تعارف کرواتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ابھی تو دعا بھی نہیں کی تو نے، اے میرے نبی آپ کی نبوت کے ہاتھ ابھی میری بارگاہ میں بلند بھی نہیں ہوئے کہ ہم خود سے اعلان کر رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا، ہم نے آپ کے دل کو بڑا کر دیا۔ اور پھر کیا؟ یہ شرح صدر کے بعد اگلی چیز جو بیان کیے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے وہ بوجھ، کون سا بوجھ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سا بوجھ تھا؟ بوجھ یہ توحید کا بوجھ، اس کی وعد و نصیحت کا بوجھ، یہ تبلیغ کرنا۔ شاید آپ ساتھی سمجھتے ہیں یہ کرسی پر بیٹھ کر بولنا آسان ہے، مائک لگا ہوا ہے، اور یہ ہمیں عالم صاحب، شیخ صاحب، زہیر اختر صاحب وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھی جا رہے ہیں، احادیث بھی سنائی جا رہے ہیں، اور وہ بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے انتہائی آسان ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، حقیقت ہے یہ آسان ہوتا ہے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ، وگرنہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی شک و شبہ ہے نا تو وہ آ کر یہاں کھڑا ہو کر چند منٹ بول کر دیکھ لیں، پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا آسان ہے یا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ جو بوجھ تھا جس سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، ہم نے اس کو شرح صدر کی وجہ سے آپ سے ہلکا کر دیا، آپ سے اتار دیا وہ بوجھ، کہ ہم نے آپ کا شرح صدر فرمایا۔ کتنا مشکل کام ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے اسی کے متعلق، یہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہوئے نا، کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی ایسی ملے گی کہ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ کس نے؟ نہیں، ابو جہل نے نہیں، ابو لہب، آپ کا حقیقی چچا ابو جہل جو تھا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا، خاندان میں ہوتا ہے نا، یہ میرے دادے کے چھوٹے دادا کا بیٹا ہے، ہاں جی، اس طرح وہ خاندانی طور پر چچا تھا، لیکن حقیقی چچا، خونی رشتہ وہ ابو لہب کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلے مخالفت اس نے کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کس طرح مخالفت کی اس نے، اس کا بھی بیان کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں یہ ایک سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معاشرے کے اندر جس میں سعد کو امین کہا جا رہا تھا، اور یہ وہ چچا اس معاشرے کا ایک حصہ بلکہ ایک سردار، اور وہ چچا مجھے آج کا دور بھی یاد آ گیا۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں ربیع الاول کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور میں یہاں پر اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو، مسلمان، کلمہ گو مسلمان، چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو، وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک روزانہ کا مسلمان، ایک ویکلی مسلمان، ایک سالانہ مسلمان، سمجھ گئے نا؟ سالانہ مسلمان عیدین پہ آنے والا، رمضان میں نظر آنے والا، وہ سال کے بعد ہی نظر آتا ہے مسجد کے اندر، اور ویکلی جمعے کی جمعے نظر آنے والا۔ روزانہ کا مسلمان یعنی 5 وقتہ نماز ادا کرنے والا، جیسا بھی مسلمان، کوئی سالانہ مسلمان کیوں نہیں ہے، نام لیوا مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل میں ضرور موجود ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں ویسے نہیں ہے جیسے ایک ویکلی مسلمان کے، ہفتہ وار مسلمان جو، اور جس طرح ہفتہ وار مسلمان کے دل میں ہے وہ 5 روزانہ کے مسلمان کے برابر نہیں ہے۔ تو اس طرح فرق ضرور، لیکن محبت ضرور ہے۔ یہ جو مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، شیطان کے حواری، یہ وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسے جذبات کہنا اور ایسی باتیں کرنا یہ صحیح درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں جو وہ اپنی محبت کے انداز اپنائے ہوئے، جو کہ خلاف شریعت ہی نہیں ہے بلکہ وبال جاں ہیں، ان کے اندر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے۔ میں اس دلیل کا بھی اس صورت کے روشنی میں ذرا ازالہ کر دوں تو تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات راسخ ہو جائے۔ کیا پیش کیا جاتا ہے؟ یہی وہ چچا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس لیے جمع کیا تھا، کہا تبا لکا، اور پھر آگے سے نبی پاک کا نام لیا تھا، نعوذ باللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کام کیا تھا؟ اس نے یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس کی لونڈی جس کو آج اس کا اصل نام بھول کر معروف نام یہ ہو گیا صوبیہ، اصل نام سوائبہ تھا، وہ سوائبہ یعنی معروف صوبیہ، اس نے آ کر اطلاع کی، کہا تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، دل باغ باغ ہو گیا، اور خوشی میں آ کر کہتا ہے انت حرہ انت طالقہ، تو آزاد ہے، تو نے مجھے یہ بشارت سنائی۔ اور یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی کو جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب آیا، اور خواب کا کوئی پتہ نہیں کب آیا،
یہ صحابی بعد میں بنے یا خواب بعد میں آیا، یہ کوئی وہاں پر ذکر نہیں ہے جہاں پر ان کے خواب کا ذکر ہے۔ ان کو خواب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو، اس کو مرنے والے کو، ابو لہب کے مرنے کے بعد خواب آیا تو اس کو پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے بہت برا میرے ساتھ ہوا، لیکن ایک میں نے خوشی منائی تھی اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے پر، تو وہ میری انگلی محفوظ ہے، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اپنے منہ میں اس کو ٹھونس لیتا ہوں اور اس سے مجھے پیاس ختم ہو جاتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، ایک کافر خوشی مناتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک کلمہ گو جو ہے وہ خوشی منائے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ خواب ہے۔ خواب چاہے کسی صحابی کا ہو، چاہے کسی ولی کا ہو، چاہے کسی بھی مسلمان کا ہو سوائے نبیوں کے، انبیاء کا خواب جو ہے وہ دین کے اندر، شریعت کے اندر دلیل اور حجت ہے، لیکن انبیاء کے خوابوں کے علاوہ کسی کا خواب جو ہے وہ شریعت کے اندر دلیل اور حجت نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایسے مسلمان بھی سمجھ لیں کہ مسلمان تھے تب بھی خواب آیا، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، تبت یدا ابی لہب۔ یدان اصل میں دو ہاتھوں کو، ایک ہاتھ کو ید بولتے ہیں، یدن، دو ہاتھ ہوں تو یدان تثنیہ بولا جاتا ہے، اور اگر عربی کے اندر یہ یدان اضافت کی جائے اس کی کسی کی طرف تو یہ نون جو ہے نا، یہ نون تثنیہ کا گر جاتا ہے۔ تو یہاں کیا تھا اصل میں؟ تبت یدان ابی لہب، یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اب رہ گیا یدا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، کہ تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بول کر پھر عام بول دیا، کیا؟ وَتَبْ، یہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے۔ ابو لہب سارے کا سارا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ انگلی کو بچانا ہی ہوتا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہی ہوتا، تو اللہ یہاں پر ضرور بیان کرتے کہ ابو لہب کے یہ دونوں ہاتھ جو 10 انگلیوں پر مشتمل ہیں، ان میں سے 9 انگلیاں تباہ و برباد ہوں گی، ایک انگلی بچی رہے گی جس کو میں جہنم میں جلنے نہیں دوں گا۔ دوستو اور بھائیو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور یہ سورت کی فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ یہ 10 سال ابو لہب کی زندگی میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ موجود رہی، یعنی اس کے مرنے سے 10 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ 10 سال۔ کچھ سمجھ آئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور قرآن مجید کی حقانیت واضح ہوتی ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ ایک لمحے میں ایک کلمہ بولتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یہ قرآن سارے کا سارا یہ ختم ہو جاتا۔ ایسے ہی ہے نا، وہ چاہے عبداللہ بن ابی کی طرح کلمہ پڑھ لیتا، زبانی دعویٰ کرتا لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ نے 10 سال پہلے سورہ نازل فرمائی تھی، تو یہ سارے کا سارا قرآن یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت ہو جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ عالم ما کان و ما یکون تھا، اللہ کو علم تھا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ابو لہب 10 سال زندہ رہے گا اور یہ تباہ و برباد اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تعارف کروایا اور آپ کی عزت و عظمت کو بیان اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔
آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حقیقت ہے کہ اب اس پر بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اور میرے آقا نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل سے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ذُكِرْتُ مَعِي، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کا معنی یہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کی الوہیت ہوگی وہاں وہاں پر آپ کی نبوت و رسالت ہوگی، جہاں جہاں پر اللہ کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک آپ کی مصطفائی ہوگی، جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے پھر یہ نظام اور سسٹم دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا، آپ کے سامنے۔ کوئی اذان کہنے والا جب اذان کہتا ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کرتا ہے۔ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا اس وقت تک اس کی اذان ہی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کرتا ہے، توصیف بیان کرتا ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑے گا اس وقت تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اور ایسا سسٹم اللہ نے بنایا اذانوں کا کہ پوری دنیا کے اندر یہ لیل و نہار، یہ جو فرق ہے ٹائم کا، وقت کا، یہ اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ 24 گھنٹے دن اور رات کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب اللہ کی کبریائی بیان نہ ہو رہی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بیان نہ ہو رہی ہو۔ یہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بلند کر دیا۔ اب رفعت اور بلندی یعنی آپ کی معرفت اور پہچان کے لیے اور بہت کچھ، پورے کا پورا قرآن ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اب دوسرا تقاضا، ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ اور عزیز پھر بیان کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ سے محبت کرنی چاہیے ساری کائنات سے بڑھ کر۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے سنا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا، والذی نفس محمد بیدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، بلکہ فرمایا والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ دوستو اور بھائیو، اس حدیث کی روشنی میں صرف ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے دوست و احباب آپ کو کہہ دیں کہ آپ کو یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا، یہ کپڑے آپ کو سوٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ تو بڑی بات، لباس تو آپ کو صرف یہ کہہ دینا یہ کٹنگ جو آپ نے کروائی ہے نا، یہ سٹائل اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے بتائیں، آپ کپڑے جا کر چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ آپ کا جگری دوست ہے، آپ کا قریبی دوست ہے، بعض دوست ہوتے ہیں تنقید کرنے والے، آپ ہی اس کو کہتے ہیں جاؤ جو تمہیں اچھے نہیں لگتے تو میں کیا کروں؟ نہیں، ایسا دوست جس کی آپ بات مانتے ہیں وہ آپ کی بات کو مانتا ہے، خیر خواہ جس کو آپ سمجھتے ہیں، وہ دوست اگر وہ کہہ دے کہ آپ کو یہ لباس اچھا نہیں لگتا، یہ کلر آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ دوبارہ وہ لباس اور وہ کلر استعمال نہیں کرتے۔ اگر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم کہیں کہ میرے امتیوں لباس کو اس طرح پہنا کرو، لباس اس طرح تمہارا ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے، تمہارے عیوب کو چھپانے والا ہونا چاہیے، زیب و زینت پر مبنی ہو لیکن تمہارے ٹخنے جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے، خصوصاً مرد حضرات۔ اور میری ماؤں بہنوں کو یہ کہہ دیا جائے تمہارے ٹخنے کیا، تمہارے تو عبایا، یہ تمہارے کپڑے ایسے ہوں کہ جو ساتر بھی ہوں اور زمین کے اوپر رگڑ رہے ہوں، زمین کے اوپر گھسیٹ گھسیٹ کر تم چل رہی ہو، ایسا لباس ہو۔ تو آج مسلمان
جو میرے بھائی آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ ہماری کمیاں کوتاہیاں نا، آج ہم نے کیا کیا ہوا؟ ہم نے الٹ معاملہ کیا ہوا۔ خواتین نے کہا نہیں، ہمارے ٹخنے ننگے ہوں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، اور مسلمان مردوں نے کیا کہا؟ نہیں جی نہیں، یہ تو بڑے عجیب سے لگتے ہیں ٹخنے ننگے، یہ جوتے کے اوپر جب تک پتلون نہ ہو اور یہ نیچے گندی نہ ہو رہی ہو تو اس وقت تک تو مزہ ہی نہیں آتا۔ شلوار داشا جو ہے جب تک یہ نیچے زمین پر نہ رگڑ کھائے اس وقت تک تو یہ لباس ہی نہیں ہوتا۔ دوستو اور بھائیو، حقیقت ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین ایسے بدبخت ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان کو معاف کرے گا۔ یہ تین چیزیں نبی پاک نے فرمائی، اور اس میں پتہ کیا ہے؟ ایک بندہ بدبخت یہی ہے، بلکہ تینوں ہی سن لیں۔ فرمایا المنان، احسان کرتے ہو نا تو جتلایا نہ کرو، میں نے فلاں سال تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، پچھلی دفعہ میں آیا تھا نا تو میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اور اب تو مجھے میرے متعلق یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ احسان نہ جتلایا کرو، احسان کیا ہے تو اس کو فیس بک پر نہ ڈالا کرو، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، لوگوں کو بتا۔ اور مجھے ہمارے نجم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجا تھا، وہ کسی غریبوں مسکینوں کی مدد کی تھی، انہوں نے تصویریں لے لیں، ان کو اناج دینے کے بعد، راشن دینے کے بعد اخبار میں چھپ گئیں، اور اس بچی نے خط لکھا ان کو دینے والوں کو کہ انکل آپ اپنا سامان واپس لے جائیں، اب تو ہمارے محلے والے جو ہیں وہ ہمیں بڑی بری نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں اپنے محلے سے نکالنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ تو منگتے ہمارے محلے میں رہنے لگے۔ یعنی کسی کی عزت نفس پر اس طرح کا ظلم و ستم کہ ایک مہینے کا راشن دے کر تم احسان جتلاؤ، ایسا کام نہ کرو۔ اس لیے نہیں پڑھنے فرمایا المنان، ایک بندہ تو منان ہے، والعاق لوالدیہ، اور ایک بندہ اپنے والدین کا نافرمان، والدین کو دکھ دینے والا۔ والدین کی عزت و احترام کیا کرو، اگر زندہ ہیں تو اپنے لیے سعادت سمجھو، اپنے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی سمجھو۔ اللہ نے دین اسلام کے بعد جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں نا، ان میں سے عظیم ترین نعمت یہ والدین ہیں، ان کی قدر و منزلت کرو۔ یہ نعمت نہیں نہ رہے گی پھر احساس ہوگا۔ اور جن کے فوت ہو چکے ان کو بھی چاہیے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں۔ کیسے کہ ان کے بہن بھائی جو ہیں، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے تایا ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کو دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ساری اولادوں کو اپنے والدین کے فرما بردار بنائے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تیسرا بندہ وہ یہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہیں آتی، کیا کہ ٹخنے آپ کے ننگے ہونے چاہیے۔ فرمایا والمسبل العذار، جس بندے نے اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دیا، لٹکانے والا، ما اسفل من الکعبین ففی النار۔ دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا جو بھی ٹخنوں سے نیچے وہ آگ میں ہے۔ کپڑا آگ میں جائے گا، کپڑے تو آپ بدلتے رہتے ہیں، آپ کہیں گے یہ سارے کے سارے چلے جائیں، مجھے کیا اس سے لینا دینا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کپڑے کو لٹکانے والا کپڑے کا کیا قصور ہے؟ آپ جس طرح بھی اس کو پہنے، جس طرح بھی سلائیں، وہ تو ویسے ہی رہے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، جنت سے اللہ نے اتاری ہے آپ کے لیے لباس۔ فرمایا یہ لباس جس طرح تم پہنتے ہو، اور بعض ساتھیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ تو جو غرور اور تکبر سے لٹکائے اس کے متعلق کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی کو کہا تھا انہا من المخیلہ، یہ تو خود جو تو نے ٹخنوں سے نیچے چھوڑا ہوا ہے یہ خود تکبر کی علامت ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور پھر ایک اور سوالات پوچھتے رہتے ساتھی کہ جی یہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کو بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے، لیکن پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، محقق تھے اور بلکہ محدث تھے، اپنے وقت کے قریب زمانے میں فوت ہوئے، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت ساری کتابوں کی تحقیق انہوں نے احادیث کی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے کہ جس بندے کے شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں اس کا وضو نہیں رہتا، وضو نہیں رہتا تو پھر نماز ہو جائے گی، نماز بھی نہیں آتی۔ تو کیوں بھائیو اپنی نمازوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ بہرحال اگر ضعیف روایت بھی ہے تو ہمیں شک و شبہات سے بچنا ہے ویسے ہی، اور بلکہ دوسری حدیث جو صحیح احادیث ہیں وہ اتنی سخت وعید ہے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کیا چھوٹ گیا اور اس کے بعد گناہ بھی رک گیا۔ نبی پاک کی حدیث ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سارق جو ہے وہ جب چوری کر رہا ہے تو اس وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، بدکار جو ہے بدکاری کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے، جیسے ہی وہ اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے وہ پھر اس کا ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اس کا گناہ بھی رک گیا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کام کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، وہ گناہ چالو رہتے ہیں، اور ان میں سے یہ گناہ یہ بھی ہے کہ آپ کا داشا، آپ کی پتلون، آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ بیٹھے ہیں تب بھی گناہ ہو رہا ہے، آپ لیٹے ہیں تو تب بھی گناہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ پجامہ، آپ کی شلوار، آپ کی پتلون، آپ کا داشا یہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اس لیے آپ کو یہ گناہ مسلسل ہو رہا ہے۔ بچیں اس سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اور تیسرا تقاضا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر تیسرا تقاضا یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے ان کو بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ کے سوالات ہیں، مجھے اب جیسے آئے ہیں ویسے ہی میں شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ پہلے تو مجھے مل جاتے تھے فراغت میں تو میں ان کو ترتیب لگا لیتا تھا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جتنے بھی آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں تو اتنے کافی سمجھیں۔ کتنا کا ٹائم ہے؟ یہ پہلا سوال جو آیا ہے سامنے، پہلے بہرحال میں اپنے ساتھیوں کو یہ توجہ دلاؤں گا، سوال لکھیں نا تو السلام علیکم ضرور لکھا کریں، ثواب ہوتا ہے بھائی۔ آپ نے ڈائریکٹ یہ سوال شروع کر دیا ہے، کہا جاتا ہے، خیر بہرحال اسلام دعا ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں کہ میرا یہ سوال ہے۔ بھائی نے سوال لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جائے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے۔ کیا دنیا کی تخلیق کا مقصد بیان کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، اور یہ یقین جانے جس سے عربی سے اگر واقف ہونا تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو اسلوب یہاں پر استعمال کیا نا وہ حصر کا اسلوب ہے، تخصیص کا، یعنی میں نے صرف اور صرف انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بہرحال مقصد تخلیق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائی۔ اب رہا دوسرا مسئلہ جو ہے، اس کا دوسرا جواب دوسرے انداز سے سن لیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا کو کیا کرنا تھا؟ آپ نے خدمت کرنی تھی اس کی، دنیا کے اندر آ کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے؟ آپ سے پہلے دنیا موجود تھی یا نہیں تھی؟ کتنے نبی گزرے؟ کتنا عرصہ گزرا؟ ہاں جی، سینکڑوں سال، ہزاروں سال، ہاں جی، ہزاروں سال گزرے، اور 1,23,999 کم و بیش انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے۔ یہ انبیاء جو ہیں وہ پہلے گزر گئے، پہلی قومیں پہلے گزر گئی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا یہ بزم سجائی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت آدم کی جگہ پر آنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی تو اس وقت آنا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا، ہمیں ان کا امتی بنانے کے لیے، یہ زیادہ عزت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ اس کائنات جو ساری کائنات بنائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ زیادہ عزت ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیج کر اس کائنات کی عزت و عظمت کو بڑھایا گیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہ آتے تو اس کائنات کی حیثیت ہمارے نزدیک تو ختم ہو جاتی۔ تو لہٰذا دوستوں اور بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مقصد تخلیق بیان کیا ہوا ہے، اس لیے یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وضو میں ہیں اور شخص گالی دیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جناب اس کے بارے میں بتائیں۔ ویسے ہی انسان مسلمان جو ہے اس کو گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ تو اس لحاظ سے کہ باوضو آدمی نے جو گالی دی ہے، اگر اس کو کسی بندے نے گالی دی ہے تو یہ تو درجات اور بلند ہو گئے اس کے۔ لیکن اگر یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نے وضو کیا اور میں نے کسی کو گالی دے دی تو اب ان کا وضو رہا، نماز ہو گئی یا نہیں ہے؟ تو مسلمان کو تو ویسے ہی گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ آپ تو گالی گلوچ تو بہت دور کی بات، آپ تو بیہودہ گفتگوئی بلکہ فضول گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، بیہودہ گوئی نہیں کرتے تھے، آپ فضول گفتگو نہیں کرتے، چاہے کہ گالی گلوچ۔ کہا مسلمان مومن جو ہے وہ نہ لعان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فحاش ہوتا ہے، یعنی نہ ہی وہ لعنتیں برسانے والا، گالی گلوچ کرنے والا، اور نہ ہی وہ بیہودہ گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رہا باقی مسئلہ، کبھی ایسا معاملہ ہو گیا، اس کی زبان سے ایسا اس کو غصہ آ گیا اور اس نے گالی نکال دی ہے، تو گالی کے حوالے سے بہرحال کسی بھی فقیہ نے، یعنی فقہا نے، کسی بھی ایک فقیہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ نواقض وضو میں سے گالی دینا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے بہرحال، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ وضو سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں۔ کہا کلی کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کلی کرتا ہے تو اس کی زبان سے جو اس نے غلط باتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ وضو کر کے آئے ہیں تو پھر آپ نے گناہوں کو فوراً اسٹارٹ کر دیا ہے، تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی لیے کہا گیا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اگر سب کچھ اللہ کے اختیار سے ہے تو اللہ غیر مسلم کے گھر جو بھیج دیتے ہیں وہ ایمان کیسے لا سکتا ہے جبکہ اس کے ماں باپ پتہ نہیں کیا، اس سمجھ نہیں آئی میرا یہ والا، تو جو مجھے سمجھ آئی میں بولتا ہوں۔ اگر کسی ساتھی یہاں پر موجود ہیں وہ دیکھ لیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے تو غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ غیر مسلم ہے؟ یہی میرا خیال اس کا سوال ہے۔ کوئی ساتھی ادھر موجود ہے تو بتا دے۔ تقدیر کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ تقدیر کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ قول ذہن میں رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ایک بندے نے پوچھا تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ، اس نے فوراً اٹھا دیا۔
کہا اب دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا میں تو گر جاؤں گا، کہا بس یہی تقدیر ہے کہ کچھ تیرے اختیار میں ہے، کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے جو تقدیر کے فیصلے کر دیے وہ اپنے علم کے مطابق کیے ہیں، اپنے علم ما کان و ما یکون۔ جیسے ابھی ہم نے ایک علم کی مثال دی ہے کہ اللہ نے 10 سال پہلے ہی سورہ لہب نازل کر دی تھی اس ابو لہب کی زندگی میں، کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، اللہ کو یقین تھا، پتہ تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت علم کی وجہ سے ایسے لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ میں کئی دفعہ اس کی مثال دیتا ہوں، ہم ٹیچر تھے تو ہمیں 9th 10th اور 11th 12th یہ جو بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے تو اسکول کے اندر میٹنگ کی جاتی تھی، جب ان کے بورڈ میں ایڈمیشن بھیجنے ہوتے تھے بچوں کے، تو اس کے بارے میں ایک میٹنگ بلاتے تھے، ٹیچروں سے پوچھتے جی یہ فلاں بچہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ریگولر اس کا ایڈمیشن بھیجیں یا پرائیویٹ بھیجیں؟ تو ٹیچر بتاتے یہ بچہ نہیں پاس ہوگا، اس کو آپ پرائیویٹ کر دیں، یہ بچہ پاس نہیں ہوگا تو اس کو پرائیویٹ بھیجیں۔ اب وہ بچہ واقعتاً پاس نہیں ہوتا، اس کے والدین جب اس کو ڈانٹتے تو وہ کہتے ہیں میرے ٹیچروں نے تو پہلے ہی لکھ دیا کہ میں پاس نہیں ہوں گا، انہوں نے تو لکھا ہوا، آپ رجسٹر دیکھ لیں اسکول کا جا کر، انہوں نے لکھا ہوا، حالانکہ ایگزام بورڈ کا ہوا ہے، پاکستان انڈیا کے بورڈ کا ہوا ہے، اور وہاں پر ٹیچروں نے چیک کیا اور انہوں نے فیل کیا ہے، لیکن یہ ٹیچروں نے لکھ دیا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ ہم نے اس بچے کو پڑھایا ہے، 20 سال پورا پڑھایا ہے، یہ بچہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے، یہ فیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پیدا کیا ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ یہ جو چیز بنائی گئی ہے یہ کیا کرے گا؟ تو یہ اپنے علم ما کان و ما یکون اس صفت علم کی وجہ سے۔ یہ سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں، میلاد کرنا جائز ہے، جو گھر میں عورتیں میلاد کرواتی ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر تو میلاد سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے، جیسے ابھی ہم نے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا تعارف، اور پھر اس کا مقصد کہ ان سے محبت کی جائے، اگر تو یہ چیز ہے یہ تو پورا سال ہی جائز ہے، کوئی وقت بھی ایسا نہیں، بلکہ جائز کیا مستحب ہے، مستحب کیا، بلکہ یہ تو ہمارے یعنی نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور پڑھائیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں جیسے کہ انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے، انڈیا میں تو مجھے علم نہیں ہے لیکن پاکستان کے حوالے سے کہ وہاں پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، ہاں جی، وہاں پر جو ہیں وہ ڈیک لگائے جاتے ہیں، VCR، اب VCR کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں LCD لگائی جاتی ہے اور پھر اس میں موویاں چلائی جاتی ہیں، فلمیں چلائی جاتی ہیں۔ یہ پاکستانی ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ کیا کون سی میلاد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت لأکسر مزامیر، مجھے تو بھیجا گیا کہ میں یہ آلات گانے بجانے کے یہ توڑ دوں، میں توڑنے کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی منانے کے لیے یہ کام کیا جائے۔ بہرحال کل ہی ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ اگر میلاد منانا ہے تو یوم رحمت منا لو، یوم رحمت مناؤ، کیا کہ اس دن آپ نے کوئی ضرور سیرت کا کام اپنانا ہے، آپ بھی اپنانا ہے اور معاشرے میں کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، ہاں جی، اس طرح کے کام کر لیں اس دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے دن کو سمجھ کر، اگرچہ نبی پاک تو ویکلی کرتے تھے، آپ تو ہر ہفتے کو یعنی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو نبی پاک نے جو وجوہات بیان کی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں۔ تو سوالوں کا جواب چھوڑ دیں بس۔ اچھا کیا گھسے ہوئے یا پھٹے ہوئے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جب تک وہ موزے کے نام میں رہتا ہے، یعنی اس کو موزہ کہا جاتا ہے، تو اس وقت تک اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا پھٹا ہو، 1 انگلی 2 انگلی 4 انگلی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر اس موزے پر موزے کا لفظ یعنی نام بولا جاتا ہے اور اس کو معاشرے میں موزہ سمجھا جاتا ہے، جس نے پہنا دیکھنے والے سمجھتے ہیں یہ موزہ ہے، یہ کٹ نہیں بن گئی۔ کٹ سمجھتے نا، یہ فٹ بال کھیلنے والے جو ہیں وہ کچھ پہنتے اپنے پاؤں کے اوپر، تو اس کو میرا کٹ ہی بولتے ہیں، ہم تو ایسے ہی بولتے تھے، کٹ بولتے تھے۔ اس کو پاؤں کے اوپر پہنا جاتا ہے، وہ آگے سے بھی انگلیاں ننگی ہوتی ہیں، پیچھے سے ایڑی بھی ننگی ہوتی ہے، تو صرف اب کے اوپر جو ہے پاؤں کے اوپر ہی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے۔ تو ویسا نہیں ہے
یعنی کٹ کے نام میں نہیں آ جاتا تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔